آیت نمبر 116 سے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ نے پیغمبروں کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا۔ یہ 3 شخص کون تھے؟ یہ 3 صحابہ کرام تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ غزوہ تبوک میں یہ صرف اور صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، تو بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہ جانے کی ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش کر کے دوسری غلطی نہ کریں۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازل اللہ فرمائے گا۔ تاہم اس دوران نے آپ نے صحابہ کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے کے، حتیٰ کہ بات چیت کرنے تک سے روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں سزا کے طور پہ۔ چنانچہ جب جدائی عمل میں آ گئی، بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی اور مزید 40 دن گزر گئے تو یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ نے ان کا فیصلہ فرما دیا۔ وہ آیات کیا تھی؟ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، وجزز اس کے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ سبب ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غضب ہوا، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کا ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ اے ایمان والوں، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو وہ لوگ ایماندار ہیں، اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، اس سورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی کو بڑھا دیا، اور وہ حالت کفر میں مر گئے۔ اور کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، اور جو تمہارے منافع کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور